دنیا کی جتنی نعمتیں اور آزائشیں ہمیں ملی ہیں، اتنے آسان اعمال ہمیں عطا ہو گئے کہ آپ دیکھیں عقل حیران ہے اللہ نے کیسے آسان اعمال ہمیں عطا کر دیے. حضور کے صدقے عطا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں نا ابھی ماہ ذوالحجۃ الحرام کا یوم عرفہ آنے والا، یہ ذی الحجہ کے جتنے دن چل رہے ہیں ان دنوں کے اعمال دیکھیے. حضور نے صرف قرآن نہیں سکھایا، حضور نے ہمیں کچھ اعمال بھی عطا کیے، تعلیمات بھی دی ہیں، ساتھ ساتھ خیر کے وہ اعمال بھی حضور نے ارشاد فرما دیے جو اگر بندہ مومن ان اعمال کو اختیار کر لے تو آپ دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہوگا. کہ مثال سے سمجھا رہا ہوں، صرف مثال سے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑے پیسوں میں انویسٹمنٹ کرو مستقبل میں بڑا فائدہ ملے گا، کوئی کہے 1,00,000 روپے لگاؤ تمہیں مستقبل میں اس کے 10,00,000 روپے ملیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص متوجہ ہوگا یار انویسٹمنٹ اتنی کم اور اس کا نتیجہ اتنا اعلیٰ تو کوئی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال عطا کیے، انویسٹمنٹ تھوڑی ہے اور فائدہ بڑا ہے. آپ کہیں اور نہیں جائیں، آپ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی یہ 10 دن چل رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر صرف روزہ رکھنے والے کی فضیلت کو پڑھ لیں اور رات کے اندر قیام کرنے والے کی فضیلت کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک نوجوان تھا، وہ حدیثیں بڑی سنا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی احادیث یاد کر لیتا تھا. تو ماہ ذوالحجہ کے جب یہ دن آئے نا اس نے روزے رکھے لگاتار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے روزے رکھے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی نوجوان تم نے روزے کس وجہ سے رکھے، کس چیز نے ابھارا تمہیں روزہ رکھنے پر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج چل رہے ہیں. فرمایا کیا کرم ہو جائے رب العالمین کا کہ اگر میں روزہ رکھ لوں تو مجھ پر بھی اس کی کرم کی بارش ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا سنو تم ہر دن کا روزہ رکھ رہے ہو نا، تو ماہ ذوالحجہ کے ہر دن کا روزہ تم رکھو گے تو ہر روز 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، ہر روز 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، ہر روز 100 گھوڑے رائے خدا میں دینے کا ثواب ملے گا. اور فرمایا اگر یہی عمل تمہارا جاری رہا اور 8ویں ذوالحجہ آ گئی، فرمایا اب اس روزے رکھنے کا ثواب ملے گا تمہیں 2000 اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا، تمہیں یہی اسی روزے کا ثواب 2000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 2000 گھوڑوں کو رائے خدا میں دینے کا ثواب ملے گا. اور اگر یہی روزہ تم 9ویں ذوالحجہ کو یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر تم نے 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھا تو فرمایا اب 1000 اونٹ قربان کرنے کا، 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا اور 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب بتائیے ہمیں کوئی بتائے نا انویسٹمنٹ تھوڑی ہے فائدہ بڑا ہے تو ہم وہاں لپکتے ہیں. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اعمال ارشاد فرمائے، یہ حضور کا تو کے ذریعے سے تو ملے نا. ایسے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے. حضور ہمارا تزکیہ کرنے بھی آئے، ہمیں قرآن سکھانے بھی آئے، ہمیں ہدایت کے راستے بتانے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے طریقے بتانے بھی آئے، اور ایسے اعمال خیر بھی عطا فرما دیے حضور علیہ السلام نے ان کو اختیار کرنے والا. اب یوم عرفہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. فضیلت والے یہ ایام سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ہی ہماری غفلت ہم سب کے سامنے ہوتی ہے، ہماری غفلت کی انتہا ہوتی ہے. حالانکہ یہ عظیم ایام ہیں کہ جس کی راتوں میں قیام لیلۃ القدر کے برابر ہو گیا ہو. اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے نا، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں، 5 نمازیں وہ بھی پڑھی نہیں جاتی، گناہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے دن عطا کر دی کہ ان ایام میں جو رحمتیں برس رہی ہیں کچھ تھوڑے بہت اعمال کر کے. یہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ یہ 12 گھنٹے کا ہوگا، 16 گھنٹے کا ہوگا، 14 گھنٹے کا ہوگا، لیکن آپ بتائیے صرف 14 گھنٹے کا روزہ آپ کو کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا.